बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश 101 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन शेयर करेंगे। सेमेस्टर फॉल 2021 है, असाइनमेंट नंबर 2 है और इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 20 हैं और ये लेसन नंबर 23 से 32 तक कवर करता है। तो विच यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस बनाई थी, हमारे चैनल पे मौजूद हैं कि आपने किस तरह से विच यूनिवर्सिटी से स्मार्ट वर्क करना है और अच्छे CGPA हासिल करना है। उन वीडियोस को आपने ज़रूर देखना है, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। आई एम श्योर आफ्टर वाचिंग दीज वीडियोस आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपने पिछले सेमेस्टर में कौन सी मिस्टेक्स की हैं जिनकी वजह से आपके CGPA कम आया। फिर कुछ यूज़फुल टिप्स हैं कि असाइनमेंट आपने किस तरह से बनानी है। हम बहुत सी मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसकी वजह से 0 मार्क्स आ जाता है। तो आप को ये वीडियो देखने के बाद ये भूल जाएंगे कि मेरा कभी 0 मार्क्स आएगा। वीडियो पासिंग क्राइटेरिया क्या है, बहुत ही अहम वीडियो है। इसको भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता और होम बेस्ड एक्टिविटीज़ में फ़ेल हो जाने की वजह से बच्चे जो है ना वो अपना CGPA अच्छा नहीं कर पाते या फ़ेल हो जाते हैं। तो ये ज़रूर देखिएगा, वीडियोस बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। तो इंस्ट्रक्शंस में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आपने जो असाइनमेंट का फॉर्मेट है वो MS वर्ड में होना चाहिए, वरना आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। असाइनमेंट जो है वो 100% जो है ना वो जूम होनी चाहिए, मतलब उसको बंदा जूम कर सकता हो, ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद आपने कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपके 0 मार्क्स आएगा, ठीक है। और असाइनमेंट को ड्यू डेट में आपने सबमिट करना है। इसके अलावा कॉपी पेस्ट जो है ना वो बिल्कुल नहीं करना और जो फ़ॉन्ट है वो आपने टाइम्स न्यू रोमन रखना है और इसका जो साइज़ है वो 12 होना चाहिए, ठीक है। एज़ यूजुअल तमाम असाइनमेंट में ऐसे ही होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। 10 नंबर हैं, ट्रू फॉल्स के हैं। एक पैराग्राफ है, आपने उसको रीड करना है और 5 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है और फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस पैराग्राफ को रीड करते हैं और उसके नीचे फिर उर्दू में भी दिया गया है, आप उसको भी रीड कर सकते हैं। Building on these definitional perspectives and thinking about the future, we consider social media to be a technology centric but not entirely technological ecosystem in which a diverse and complex set of behaviors, interactions, and exchange involving various kinds of interconnected actors, individuals and firms, organizations and institutions can occur. Social media is pervasive, widely used, and culturally relevant. This definitional perspective is deliberately broad because we believe that social media has essentially become almost anything: content, information, behaviors, people, organizations, institutions that can exist in an interconnected networks digital environment where interactivity is possible. It has evolved from being simply an online extension of VM, word of mouth behaviors, and content information creation and sharing. It is pervasive across societies and geographic borders and culturally prominent at both local and global level. All major mobile and desktop operating systems have inbuilt social media integration sharing functions built into apps. Apple's iOS. This has made social media pervasive and ubiquitous and perhaps even omnipotent, and has extended the ecosystem beyond the dedicated platforms.
تو اس کو مزید اگر آپ اردو میں سمجھنا چاہیں تو اس کا کچھ اس طرح سے ترجمہ ہے کہ ان تعریفی نقطہ نظر کی بنیاد پر ہم مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم سوشل میڈیا کو ٹیکنالوجی پر مرکوز لیکن مکمل طور پر تکنیکی نہیں ایکو سسٹم سمجھتے ہیں جس میں ایک متنوع اور پیچیدہ طرز عمل تعاملات اور تبادلہ شامل ہے جس میں مختلف قسم کے باہم جڑے ہوئے اداکار شامل ہیں. افراد فہم تنظیمیں اور ادارے ہو سکتے ہیں. سوشل میڈیا وسیع پیمانے پر استعمال اور ثقافتی طور پر متعلقہ ہے. یہ تعریفی نقطہ نظر جان بوجھ کر وسیع ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا بنیادی طور پر تقریباً کچھ بھی بن چکا ہے. مواد معلومات طرز عمل لوگ تنظیم ادارے جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نیٹ ورک والے ڈیجیٹل ماحول میں موجود ہو سکتے ہیں. کا لفظ طرز عمل اور مواد معلومات کی تخلیق اور WM جہاں تعامل ممکن ہے. یہ صرف اشتراک کی ایک آن لائن انسٹیٹیوشن ہونے سے تیار ہوا ہے. یہ تمام معاشروں اور جغرافیائی سرحدوں میں پھیلی ہوئی ہے اور مقامی اور عالمی سطح پر ثقافتی طور پر نمایاں. مطلب یہ ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر دی ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے نا وہ ہم یہاں بیٹھ کے دنیا کے کسی کونے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور ان کی ثقافت کو اپنا سکتے ہیں. بہت جو یوز ہمارا سوشل میڈیا کے اوپر ہے لائک اپلیکیشنز ہیں وہاں سے ہم ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں تو اس کی بیس کے اوپر ہے. اور اس کے نیچے فردر پھر کویسچنز ہیں. سب سے پہلا کویسچن ہے جی اٹ از misconception that social media is merely a technology centric. یہ غلط فہمی ہے کہ سوشل میڈیا محض ٹیکنالوجی پر مبنی ہے. تو یہ فالس اسٹیٹمنٹ ہے. یہاں پر آپ کے سامنے انہوں نے لکھ دیا ہے وی کنسیڈر سوشل میڈیا ٹو بی اے ٹیکنالوجی سینٹرک. ٹھیک ہے تو یہ پہلا کویسچن جو ہے دیا گیا وہ فالس ہے. کویسچن نمبر 2 ہے سوشل میڈیا ڈز پلے وائٹل رول ان کلچرل بلڈنگ. سوشل میڈیا ثقافتی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جی بالکل یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے سوشل میڈیا از pervasive, widely used and culturally relevant. ٹھیک ہے تو یہ ٹرو ہے. pervasive in the context of paragraph means proliferation. پیراگراف کے تناظر میں وسیع کا مطلب پھیلاؤ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم ڈیٹا کو بہت جلدی جو ہے نا وہ پھیلا سکتے ہیں. initially content development of social network and site for creation of content only. ابتدائی طور پر صرف مواد کی تخلیق کے لیے سوشل میڈیا ورکنگ سائٹس کے مواد کی طرح. بالکل ایسے ہی ہے یہ ٹرو ہے. اور omnipotent feature of social media in mobile phones indicates easily availability. موبائل فون سوشل میڈیا کے ہماگیر خصوصیات آسانی سے دستیابی کی نشاندہی کرتے ہیں. ٹرو ہے. ٹھیک ہے اور یہ آپ کا کویسچن نمبر 1 ہو گیا جس میں پہلا جو تھا آپ کا فالس ہے اور اس کے بعد جو تمام ہے وہ ٹرو ہے. کویسچن نمبر 2 میں جناب ایگریمنٹ از این امپورٹنٹ کنسیپٹ ان انگلش گرامر اینڈ سورس آف مینی رائٹنگ ایررز. One such important agreement is the subject-verb agreement. Subject must agree with its verb. Keeping this in mind, read the given pairs of statement carefully and pick out the one and has correct subject-verb agreement in each pair. ٹھیک ہے یہ سبجیکٹ ورب کا جو ایک تعلق ہے اس کو جوڑنا کس طرح سے ہے اپنے اور جو دو اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں اس میں آپ نے چوز کرنا ہے کہ کون سی اسٹیٹمنٹ کریکٹ ہے اور کون سی کریکٹ نہیں ہے. اسی طرح فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہے جی ایوری باڈی لائک مینگوز ان سمر. ایوری باڈی لائکس مینگوز ان سمر. تو اس میں کون سا آئے گا جی ایوری باڈی لائکس. ہر بندہ جو گرمیوں میں آم پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے جہاں پہ ایوری باڈی ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایسا آئے گا پولیس رنس آفٹر پولیس رن آفٹر
سیکنڈ نمبر آئے گا This is the jury gives final verdict. Jury give final verdict. Gives نہیں آئے گا, give آئے گا. ٹھیک ہے. Either answer is acceptable. Either answer are acceptable. Is آئے گا. ٹھیک ہے. The Prime Minister together his wife greets the press cordially. Prime Minister together with his wife greet the press cordially. Question option number 2 آئے گا. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی. شکریہ.